अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज की नावल की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। उसने जब मुझे देखा तो मदहोश होने लगा और ये कहने लगा, सबसे पहले बताओ इतना अरसा तुम किधर थी। मैंने कहा, ये सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने लैला से शादी कैसे कर ली। मुझे इसके मुतालिक कुछ मालूम नहीं है। लैला ने कैसे मुझसे शादी की और गफ़ार ने मेरा खजूरों का बाग भी ले लिया, ये तो मुझे तब पता लगा जब मैं बाग की तरफ आया और मुझे बागबान जो इधर थे उन्होंने बताया कि गफ़ार ने ये बाग आगे बेच दिया है। नहीं, गफ़ार ने ये बाग आगे नहीं बेचा। गफ़ार ने ये बाग उसी आमिल को दिया है, उसी हज़रत जी को दिया है जिससे उसने तुम्हारे ऊपर काला इल्म करवाया। ये कहते कहते दिनार रुक गई। क्या मतलब? क्या तुम ये सब कुछ जानती हो? गफ़ार ने मुझे अपने बस में काला इल्म करके किया था। हाँ बिल्कुल, उसने तुम्हारे ऊपर काला इल्म किया था जिसकी वजह से तुमने लैला से शादी कर ली। तुम्हें कुछ होश नहीं था। मुझे आगे बताओ, जिस जगह पर तुम बैठे हो ये वही जगह है जहाँ से मैंने उस लालची गफ़ार से तुम्हारे लिए तवीज़ बाहर निकलवाए थे। उसने वो तवीज़ गंडे इसी कोठरी के नीचे बंद किए हुए थे। ये गफ़ार बहुत ज़्यादा लालची इंसान है। मुझे अब बताओ क्या करना होगा। तुम्हें सबसे पहले इस कोठरी को गिरवाना होगा और इस ज़मीन को बाग के साथ मिलवा देना होगा। प्यारी दिनार, ये करते करते तो बहुत देर लग जाएगी। इतने में एक बागबान दोबारा कोठरी के अंदर आया और ये कहने लगा कि साहब जी, आपसे गफ़ार मिलने के लिए आया है। अब मुझे ये डर था कि अगर गफ़ार नासिर से मिल लेगा तो उसको कहीं कोठरी वाली बात याद ना आ जाए कि मैंने उससे तवीज़ गंडे निकलवा दिए थे। मैंने कहा, तुम इधर ही रुको, मुझे गफ़ार से खुद निपटने दो। तुम क्या करोगी ये तुम छोड़ो कि मैं क्या करूँगी। मैं जल्दी से बाहर गई और गफ़ार को हुक्म दिया, क्या है गफ़ार, जा तू 2 दिन के लिए शहर से बाहर चला जा। 2 दिन तूने इस शहर के अंदर नहीं आना। गफ़ार ने दिनार से कहा, जैसे आपका हुक्म। गफ़ार शहर से बाहर चला गया। मैं दोबारा नासिर की तरफ गई और नासिर को बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ। मुझे अभी ऐसी किसी बात की होश नहीं है। मैं तुमसे अपना वादा वफ़ा नहीं कर सकी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लालची गफ़ार और लैला जैसी भद्दी औरत से बचा लूँगी, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी। अब मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस हज़रत जी से इसने तवीज़ लिए हैं वो मुझे अपने बस में करना चाहते हैं, यानी वो मुझे कैद करना चाहते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल है। मुझे उनसे जाकर पहले निपटना होगा। ठीक है, तुम उधर जाओ और इतने में मैं इस कोठरी का कुछ करता हूँ। मैंने नासिर से इजाज़त ली और दोबारा बाबुल के खंडरात की तरफ गई और सोमा से बताया कि सोमा, मेरे जिस्म को आग लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही है, मेरा जिस्म अंदर से किसी आग की तरह जल रहा है। सोमा ने कहा, तूने बेबस नहीं होना, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। आज रात तू मेरे पास रुक जा, मैं तेरे ऊपर दम करूँगा और कल सोचते हैं कि उस हज़रत जी के साथ क्या करना है। मैं सारी रात सोमा के पास रही। सोमा मेरे ऊपर दम करता रहा और उस दम के नतीजे में मेरे अंदर जलने वाली आग जो कि मुझे जला रही थी उसमें कुछ फ़र्क महसूस हुआ। फजर की अज़ानें होते ही सोमा ने मुझे कहा कि तुझे अब उसी हज़रत जी के पास जाना है। जा, उसे जो कर सकती है वो तू कर, लेकिन ख्याल रखी तूने उसकी जान नहीं लेनी। मैं ये कहकर दोबारा बसरा की तरफ गई। जैसी बसरा की तरफ गई तो क्या देखती हूँ कि वही 2 औरतें जो कि मुझे एक उसकी बेटी और एक उसकी बीवी लग रही थी, वो दोनों उसी कमरे में दराज थी। अब मैं दोबारा एक बंद कमरे की तरफ गई जहाँ मैं ये तस्दीक दोबारा करना चाहती थी कि क्या आज के दिन भी यही हज़रत जी मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो मुझे एक दफ़ा फिर देखना होगा, क्योंकि मेरे जिस्म को अभी भी आग महसूस हो रही थी, लेकिन सोमा के दम की वजह से उस आग में फ़र्क था। मैं क्या देखती हूँ कि लुबान फिर सुलगाया गया था, लेकिन अगर मैं उस कमरे के अंदर चली जाती तो उसको बिल्कुल पता लग जाना था। मैंने सबसे बड़ा फ़ैसला ये किया कि आज मैं इसकी बेटी के जिस्म के अंदर घुस जाऊँगी। मैं दोबारा पलटी और उसकी बेटी और उसकी बीवी के कमरे की तरफ गई। उसकी बेटी लेटी हुई थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने किसी आदमज़ात के जिस्म के अंदर जाना था। ये कैसा तजर्बा है, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं जैसे ही उसकी बेटी साजिदा के जिस्म के अंदर गई तो मुझे अंधेरा और बहुत घुटन महसूस हुई
اور میں فوراً اس کے جسم سے باہر نکل آئی۔ اب میرے خود جسم کو آگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ حضرت جی یہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا حضرت جی ہی کر رہے ہیں یا بصرہ میں رہنے والے کئی لوگوں کو میں اپنا نام بتا چکی ہوں، یا سہارا میرا دشمن نہ ہو۔ میں دوبارہ سائدہ کے جسم کے اندر گھسی اور پھر گھٹن محسوس کر کے باہر نکل آئی۔ بالآخر مجھے یہ کام کرنا تھا۔ میں تیسری دفعہ پھر سائدہ کے جسم میں گئی اور کچھ دیر اپنے سانس کو روک کر اس کے جسم کے اندر میں نے اپنے وجود کو کھڑا رکھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اس کے جسم میں سانس لینا ٹھیک محسوس ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ اٹھو اور جا کر دیکھو تمہارا باپ کیا کر رہا ہے۔ سائدہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو وہ حضرت کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی زبان ہل رہی تھی، مسلسل اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اب میں نے سائدہ کو کہا کہ چلو دوبارہ اپنے کمرے میں۔ سائدہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں دوبارہ گئی تو میں نے ایک دم ایک خوفناک چیخ لگائی۔ وہ چیخ سنتے ہی ساجدہ کی ماں تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، اے سائدہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اماں یہ جن زادی میری جان لے لے گی، میرے جسم میں کوئی جن زادی آ چکی ہے، یہ مجھے بہت برے طریقے سے مار رہی ہے۔ بیٹی سائدہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک اور خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ جتنے پہرے دار تھے وہ سب کے سب دوسری منزل کی طرف بھاگے۔ سائدہ چیخ رہی تھی، دیوانوں کی طرح چیخ رہی تھی، وہ اس لیے کہ سوما نے دینار سے کہا تھا کہ کسی طریقے سے اس عمل کے دوران تمہیں اس عامل کو روکنا ہوگا۔ اگر تو وہ اپنے عمل کو چھوڑ کر اس حصار سے باہر نکل آیا تو سمجھو وہ تمہیں اپنے قبضے میں نہیں کر سکے گا اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ ایک زوردار چیخ لگائی اور کہا، جلدی کرو، اماں ابا کو بلاؤ، میرا جسم پھٹ جائے گا، وہ مجھے جان سے مار دے گی، وہ میرے اوپر تشدد کر رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا بیٹی تو رک، ابھی میں تیرے باپ کو بلا کر لاتی ہوں۔ اتنے میں سائدہ کی ماں دوسری منزل سے تیسری منزل کی طرف گئی جہاں وہ حضرت جی بیٹھے عمل کر رہے تھے۔ حضرت جی بڑی تیزی سے اپنی بیوی کی بات سن کر اس حصار سے باہر نکل آئے۔ دینار کہنے لگی، اب تو میرا کام ہو چکا ہے، بیٹی تو رک جا، میں آ رہا ہوں، پریشان مت ہو۔ جیسے ہی حضرت جی سائدہ کے کمرے میں آئے تو ساجدہ نے فوراً ایک چھلانگ اپنے باپ کے اوپر لگائی اور اس کے منہ کو تھپڑوں سے سرخ لال کر دیا۔ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ میں تیرا باپ ہوں، تو میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ کمینے عامل، تو نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا ہے، تو مجھے اپنے وش میں کرنا چاہتا تھا، میں تیری جان لے لوں گی، چاہوں تو ابھی تیری گردن توڑ سکتی ہوں، تیری بیٹی کو جان سے مار سکتی ہوں اور تیری بیوی کو بھی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، تجھے خبردار کر رہی ہوں، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ان دو معصوم کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ سب کچھ تماشا حضرت جی کی بیوی دیکھ رہی تھی۔ اس کا منہ کھلے گا کھلا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے ایک زوردار ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری جس سے اس کی چیخ ہوا کی طرف گونجی۔ پہرے دار سارے اندر آ گئے۔ فوراً حضرت جی کی بیوی نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا حضرت جی کی بیٹی اور میں ادھر کھڑے ہیں، چلے جاؤ ادھر سے، دوبارہ مت آنا کسی بھی آواز پر۔ یہ کہہ کر حضرت جی کی بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ دینار نے کہا کہ یاد رکھنا، اب میں جا رہی ہوں، اگر دوبارہ تم نے یہ حرکت کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نہیں نہیں جن زادی، ہم دوبارہ ایسے نہیں کریں گے، میں تمہیں بالکل بھی قید نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی عمل کروں گا، میری بیٹی کی جان چھوڑ دو اور میری بیوی کو بھی کچھ مت کہنا، آج وارننگ دے کر جا رہی ہوں، اگلی دفعہ ایسا کیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ بات کہہ کر میں سائدہ کے جسم سے فوری نکل آئی اور سائدہ کسی عجیب سی چیز کی طرح، کسی مادے کی طرح، کسی پانی کی طرح اسی بیڈ کے اوپر دراز ہو گئی۔ اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے اب ایک پروان دوبارہ بابل کے کھنڈرات کی طرف بھری۔ پورا دن مجھے اسی کام میں گزر گیا۔ میں نے سائدہ کے جسم کو خوب تکلیف دی، حتیٰ کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میری مجبوری تھی اس کو تکلیف دینا، کیونکہ یہ حضرت جی ایک لالچی غفار کے کہنے پر ناصر کو تنگ کر رہا تھا اور مجھے قید اس لیے کر رہا تھا کہ میں اس کی مددگار ہوں۔ خاموش سناٹا، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف ایک پرواز بھری اور سکھ کا سانس لیا۔ میرے جسم کی جلن بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اچانک سے میری نظر جب زمین پر پڑی تو ایک خوبصورت لڑکی بھاگتی ہوئی جنگلوں کی طرف جا رہی تھی۔
میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ان جنگلوں سے نکلتی نکلتی وہ لڑکی صحرا کی طرف بھاگنے لگی۔ جب وہ صحرا کی طرف گئی تو میں نے دیکھا اس کے پیچھے 2 لڑکے ہیں جو کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی کسی تکلیف میں ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اپنی عادت سے باز نہیں آنا مجھے، میں اس آدم زادی کی ضرور مدد کروں گی۔ شاید یہ خالد اور عمار ہیں، ہمارے لیے نام جاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں نے ایک حسین پیکر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا اور خالد اور عمار کے گھوڑوں کے آگے آ گئی۔ مجھے خالد دیکھ سکتا تھا، عمار نہیں۔ خالد نے دیکھ کر کہا، لگتا ہے آسمان سے حور اتر آئی ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں عمار، میرے سامنے ایک انتہائی حسین حور کھڑی ہے۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ میں اپسرا ہوں، حور ہوں، تو مجھے روح بھی کہہ سکتے ہو۔ انہی صحراؤں کی روح ہوں خالد۔ کیا تمہیں میرا نام پتہ ہے؟ ہاں مجھے تمہارا نام پتہ ہے۔ خالد اور عمار جتنی تیزی سے اپنے گھوڑے کو اس آدم زادی کے پیچھے بھگا رہے تھے اتنی تیزی سے میں بھی ہوا میں سفر کر رہی تھی۔ خالد یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میرے سامنے اپسرا کھڑی ہے اور وہ جو بھاگ کر جا رہی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑو، اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ جو حور میرے سامنے ہے اسی کو دیکھنے دو، جانے دو اس کو، وہ جہاں جاتی ہے۔ میں نے خالد اور عمار کو اتنا بھگایا کہ وہ آدم ذاتی اپنے مقام تک پہنچ جائے اور ان گنڈوں سے بچ جائے۔ ابھی خالد میرے اوپر لپکنے ہی لگا تھا کہ میں ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ خالد اور عمار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ وہ کہاں گئی ہے، مجھے بھی اس کو دیکھنا ہے۔ عمار نے خالد سے کہا، وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی، شاید وہ کوئی روح ہے۔ اے خوبصورت حسن کے پیکر، تو کون ہے؟ میں صحرا کی روح ہوں، تیرا نام تو کوئی ہوگا۔ میرا نام کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے روح کہہ سکتے ہو۔ اور اب تم کدھر جا رہی ہو؟ میرے سامنے آؤ، تم نے مجھے میرے مقصد سے بھی ہٹا دیا اور خود بھی ادھر سے چلی گئی ہو۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ نمبر 7 لسنرز۔ نیکسٹ کیا ہوگا یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ لگے گا۔ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، اور آپ لوگوں کو یہ ناول کیسے لگ رہا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور اس چینل کو سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔